Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Yahya and I am your Islamiyat teacher. Welcome to lecture number 1 of class 7. So in this lecture we will learn chapter faith and prayers. So first of all we will discuss belief in prophets, that is Risalat. What is Risalat? Why has Allah created us? It's a question کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمارے اس دنیا میں آنے کی کیا وجہ ہے، ہمارا جو وجود ہے اس کی کیا وجہ ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیں اور اللہ تعالیٰ کو سرو کریں. اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں کہے ہیں ہم وہ کریں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی یوزفلی اور پیسفلی رہ سکیں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جو آخرت میں حساب کتاب ہونے کے بعد جو ہماری ابارڈ ہوگی، جو ہمارا ٹھکانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں داخل فرمائیں گے. جس طرح عام طور پر ہر اچھی اسٹوری میں ہوتا ہے کہ اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے. تو اسی طرح جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، پیراڈائز میں چلے جائیں گے، پھر ہمارے لیے بھی یہ کہا جا سکے گا اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. اور یہ ہی واقعی میں دس از دا ریئل ایور آفٹر از دا ہیئر آفٹر اینڈ دیٹ از ہیون. اور جنت ہی وہ ہیئر آفٹر ہے، ایور آفٹر ہے. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون بتائے گا کہ جنت میں، ہیون میں، پیراڈائز میں جانا کیسا ہے؟ ہمیں کون بتائے گا کہ ہم ایسے کیا کام کریں کہ ہم ڈیزرو کر سکیں کہ ہمیں پیراڈائز میں بھیجا جائے؟ اور جو ہماری کنفیوژن ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، ہمیں کون بتائے گا کہ اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ ہمیں کون اس بات کی گائیڈنس دے گا؟ اور پھر یہی بات آتی ہے رسالت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے. ہی سینٹ ہز پروفٹس اینڈ میسنجرس ٹو گائیڈ اس، ٹو ٹاٹ اس واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ایول، سو دیٹ وی کین فالو دا گائیڈنس اینڈ وی آر ایبل ٹو ڈیزرو پیراڈائز. بلیونگ ان پروفٹس از پارٹ آف آر فیتھ، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے. پروفٹس ور ورچوئس پیپل who taught us about اللہ، یعنی کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ گناہوں سے بچتے تھے، وہ اچھے کام کرتے تھے، اور انہوں نے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس کروایا. انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح یہ ساری کیپیبلٹیز رکھتا ہو. تو پروفٹس نے ہی ہمیں بتایا کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح ہمارے جو فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں وہ پوری کرنی ہے، اور کس طرح ہمیں آپس میں رہنا ہے، کس طرح آپس میں ایک دوسرے کی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی ہے. بائی دیئر ایگزیمپلری بیہیویئر اینڈ اسپاٹلیس کیریکٹر، انہوں نے اپنی زندگیوں میں ایسی مثال قائم کی اور ان کا ایسا کیریکٹر تھا. پروفٹس ور ایبل ٹو امپریس اپون دیئر کمیونٹی، انہوں نے جن لوگوں میں وہ رہتے تھے ان لوگوں کو وہ اس بات پر قائل کرنے کے لیے راضی ہو گئے کہ واقعی میں کہ پروفٹس اعلیٰ اخلاق والے ہیں، وہ واقعی میں اسپاٹلیس کیریکٹر کے مالک ہیں. تو دا نیڈ ٹو بی گڈ، جسٹ اینڈ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ، اللہ چوز ہز پروفٹس فرام امنگس دا پیپل. یعنی کہ انہوں نے ہمیں اس بات کو اپنے بیہیویئر سے ثابت کر دیا کہ کس طرح انسان کو اچھا ہونے کی ضرورت ہے، کس طرح صحیح بات کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح جسٹ یعنی انصاف پسند ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پروفٹس کو عام لوگوں میں سے چنا کہ اور ان کو عام لوگوں کی طرح ہی وہ ہماری طرح رہتے تھے دنیا میں، اور ہماری طرح ہی ان کے سارے معاملات ہوتے تھے. دے ور آنیسٹ، ٹالرنٹ اینڈ پیشنٹ، یعنی وہ سچے ہوتے تھے، ان میں برداشت ہوتی تھی، وہ صبر کرتے تھے، اور بہت سخی ہوتے تھے یعنی کائنڈ ہارٹیڈ. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹلی دے ور کمپیشنیٹ، یعنی وہ خیال رکھنے والے ہوتے تھے ایک دوسرے کا. سو آل پروفٹس گیو دا سیم میسیج، یعنی تمام انبیاء کا، پروفٹس کا ایک ہی میسیج ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہماری جو دعائیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور ہماری جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، اور جو ہمیں عبادت کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے سب سے اپنے پہلے پروفٹ کو نازل فرمایا، جنہیں لوگوں کی طرف بھیجا، وہ تھے
آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام واز دا فرسٹ ہیومن بینگ اینڈ واز دا فرسٹ پروفٹ آلسو. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلا نبی بنایا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا and we sent a messenger for every ummah, that is every nation. تقریباً 1,00,000 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس نازل فرمائے جو انہوں نے مختلف نیشن کی طرف بھیجے، کیونکہ مختلف دنیا میں مختلف علاقے تھے، مختلف اقوام ہیں، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے انہی میں سے لوگوں کو بھیجا جاتا تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا سکیں. کچھ انبیاء، کچھ میسنجرز ایسے تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر جو لا ہے وہ دیا تھا کہ وہ لوگوں میں امپلیمنٹ کر سکیں، اور کچھ پروفٹس ایسے تھے کہ جنہیں پرٹیکولر لا تو نہیں ملا تھا، وہ کسی پریویس میسنجر، پریویس پروفٹ کے جو لا ہے اسی کو فالو کرتے تھے. تو یہ ہے ایک ڈفرنس نبی اور رسول میں. رسول وہ ہوتا ہے کہ جسے ایک پرٹیکولر لا ملا ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جسے پرٹیکولر لا نہ ملا ہو، وہ کسی پریویس پروفٹ کے لا کو فالو کرتے ہوں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پروفٹ بنایا، سب سے پہلا نبی بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری رسول بنایا. دیٹ از کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور جو بھی گائیڈنس ہے، جو بھی لا ہے، وہ وہی لا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور نازل فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے. دیٹ از کہ ان کے اوپر آ کر نبوت اختتام ہوئی، کہ یہاں سے اس کے بعد کوئی رسالت کا معاملہ نہیں آئے گا. دیٹ از کہ یہاں یہ سیل آف دا پروفٹ ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اسٹوڈنٹس، یہ جو ہم نے پہلا چیپٹر کور کیا ہے فیتھ اینڈ پریئر، اس کا ہم نے آج ٹاپک پڑھا ہے رسالت کے بارے میں. دیٹ از واٹ آر آر بلیو ریگارڈنگ پروفٹس آف اللہ. تو جو کوشچن نمبر 1 ہے، کوشچن نمبر 2 اینڈ کوشچن نمبر 3 یہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. جو ہم نے ابھی پیراگراف دیکھے ہیں جو ڈسکس کیے، انہی پیراگراف میں ان کوشچنس کے آنسر آپ کو ملیں گے. آپ نے ہوم ورک یہ کرنا ہے کہ اپنی جو نوٹ بک ہے اس میں ٹائٹل پیج بنانا ہے چیپٹر کا، اور جو یہ 3 کوشچنز ہیں ان کے آنسرز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں ان پیراگراف میں سے، اور نوٹ بک میں رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں آپ نے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے پہلے لیکچر کا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے اور انہیں سمجھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.